جی ناظرین کرام، اس سیکنڈ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہو جاتا ہے اور یا آن لائن ہوتا ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ غلام عباس صاحب. میں نے چودھری کا لفظ استعمال نہیں کیا جو عام طور پر ان کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے مجھے اپنا شناختی کارڈ اور دوسرے کارڈ دکھائے ہیں کہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. مجھے بات اچھی لگتی ہے. شیخ مزاری صاحب کے ساتھ جب سردار کا لفظ لگتا تھا وہ روکتے تھے کہ یہ نہیں میرے ساتھ استعمال کرو. تو غلام عباس صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں اور سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں، ایکٹنگ صدر بھی حوالے سے ہو جاتے تھے. وہ ایک ان کی پس منظر ہے اور اسی حوالے سے بہت سی باتیں جو میں سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں. بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام عباس صاحب، چودھری صاحب اتنا چڑھا ہوا ہے ہم تو پیار سے کہتے ہیں شاید جس طرح شجاعت حسین کو چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں. دیکھیے آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں بڑا ایک عام سا کارکن ہوں اور میں کارکن ہی رہنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، سیاسی کارکن ہوں. اچھی بات ہے. لیکن جی آپ کی پارٹی بھی سیاسی کارکنوں کے لیے مشہور ہے اور کارکن یہاں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک طرح باؤنس بیک بھی کرتے ہیں. پارٹی میں یہ ہے کہ جب ایک فیز آتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچے لیکن واپس بھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں. میں آپ سے جو بات آج کرنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ خود اس کے وکٹم رہے ہوں، یہ جو خاص طور پر مہران گیٹ کے آنے سے یہ ایجنسیوں کا جو رول سامنے آیا ہے سیاستدانوں سیاسی کارکنوں کے حوالے سے، اس کو مطلب میں یہ تو نہیں پوچھتا کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہمارے ملک میں آپ اتنے دنوں سے عرصے سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. دیکھیں یونس حبیب نے عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے پیسے دیے تھے، کفارہ یہ کیا کہ 93 میں پیپلز پارٹی کو دیے اور وہ مجھے چچا کہتے ہیں. تو مطلب وہ دونوں طرف یہ اس طرح کے لوگ ہر طرف، وہ آج بھی کچھ لوگ ہیں بڑے نون جو کہتے ہیں کہ ادھر بھی جا کے کراتے ہیں ادھر بھی جا کے کراتے ہیں. یہ کیا چکر ہے جی؟ میر صاحب بہت شکریہ. میں مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اہم معاملے کے اوپر آج گفتگو شروع کی. اصل میں یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں صدیوں سے ایک غلامانہ نظام کی زد میں ہے اور اس کبھی یہاں بادشاہتیں رہیں، پھر وائس رائے آئے، پھر وائس رائے کے آگے سے کرندے آئے، پھر ان کی وائس رائز کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ جہاں کی عوام کو ہمیشہ محکوم رکھنے میں وائس رائے کی مددگار رہی. تو بدقسمتی سے ڈویژن آف سب کانٹیننٹ جب ہوئی تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈویژن آف سب کانٹیننٹ از اے پری میچور ابارشن آف پیپلز ریولوشن آف سب کانٹیننٹ. اچھا. کہ جو موومنٹ جہاں رائز ہو رہی تھی اور اس پورے خطے میں جو موومنٹ رائز ہو رہی تھی اس کو تیزی کے ساتھ کیونکہ وہ جو رائز مثلا چائنا میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کا جو لانگ مارچ تھا، رشین پیپلز ریولوشن تھا، پاکستان بر صغیر میں جہازیوں کی موومنٹ تھی، یہاں بڑی لیبر موومنٹ تھی، ریلوے مزدوروں کی بہت بڑی موومنٹ ہوئی، یہاں برٹش امپیریل آرمی کے اندر یہاں موومنٹ ہوئی اور یہاں محکمہ ڈاک. معاف کیجیے یہ سارے موومنٹ چلانے والے جن کے آپ نام لے رہے ہیں حتیٰ کہ کمیونسٹ پارٹی بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئی تھی. ہاں میں اس میں جو نہیں جا رہا کوئی یونینسٹ پارٹی کو مسلم لیگ پارٹی، اس لیے انہوں نے تو اوور کیپچر کیا نا اس ساری موومنٹ کو، جو کہ جہاں کے عوام نے ایک لمبی جدوجہد کے ساتھ ایک قربانیوں کے ساتھ جو موومنٹ آگے لے کے گئے، جس نے برٹش امپیریلزم کو فورس کیا ٹو لیو سب کانٹیننٹ. تو وہ جب اس پوزیشن میں آ رہی تھی وہ موومنٹ، تو اس موومنٹ کو ان کے حوالے کر کے برٹش امپیریلزم غائب ہوا یہاں سے. تو وہ لیگیسی جو ہے وہ یہاں اب تک ختم نہیں ہوئی. اچھا. یہ آپ نے آج وہ اسلم مگھانیہ کیا نام ہے اس کا، مڈیانہ، یہ سارا کچھ اٹس آل پارٹ آف دیٹ اسٹیبلشمنٹ وچ از گوئنگ آن، جو یہاں ہو رہا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو سلسلہ چلا، پھر ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا، پھر یحییٰ خان کا آیا، پھر آپ دیکھیں کہ اس پورے تسلسل میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ نظر آئے گا ڈیموکریسی کو کل کرنے کے لیے، جمہوریت کو دبانے کے لیے. تو میں تو ایوب خان کا وکٹم بھی رہا، میں اس کی جیل میں بھی رہا، میں یحییٰ خان کا وکٹم بھی ہوا، میں اس کی جیل میں بھی گیا، میں ضیاء الحق کا وکٹم بھی ہوا، میں اس کے شاہی قلعے میں بھی گیا، اس کے ٹارچر سیلوں میں بھی گیا، اس کی جیلوں میں بھی رہا.
میں مشرف کا وکٹم بھی ہوا, میں اس کی جیل میں بھی گیا, اور ان اداروں کے ساتھ میرا مسلسل واسطہ پڑتا رہا, چونکہ میں بطور اسٹوڈنٹ لیڈر پالیٹکس میں انوالو ہوئے 1960. میں جانتا ہوں, ظاہر ہے آپ ہمارے کنٹمپریری ہیں سر, تو 68 موومنٹ میں بھی, اور ابھی یہ جو ہے میں پیچھے زیادہ ماضی میں ضیاء الحق کا جب مارشاء اللہ آیا تو آئی واز اسپانسرڈ بائی, مجھے کہا گیا, مگر میں نے جہاں یوتھ کا کنونشن کروایا اور اس کی پاداش میں اس کی کیبنٹ میں جانے کی بجائے, جہاں ہمارے بڑے مقتدر دوست بھی گئے, مگر میں جس دن یہاں سویلین کیبنٹ حلف لے رہی تھی جس کی کہ مجھے بھی آفر کیا گیا, تو میں نے اس کو ریفیوز کر کے سیم ڈے 5 جولائی 1978 کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا آل پاکستان یوتھ کنونشن میں نے کروایا. دا سیم نائٹ مائی مدر واز اریسٹڈ, اسی رات کو, مطلب لاڑکان مجھے اسی رات کو جب مجھے کہا گیا کہ تم کیبنٹ آؤ, کیبنٹ نہیں میں گیا, میں نے کنونشن کیا کہ یہاں جمہوریت کی ضرورت ہے, شخصی آزادی کی ضرورت ہے, انسانی آزادی کی ضرورت ہے. اسی رات کو میری ماں کو گرفتار کیا گیا, میرے بھائی کو گرفتار کیا گیا, اور میرے والد کو گرفتار کیا گیا, اور پھر اعتزاز احسن نے ریٹ کر کے 13-14 دن بعد جا کے میرے پیرنٹس کو جو ہے وہ ریلیز کروایا. تو یہ اس کا پورا 11 سال اس جبر میں رہا. مجھے بار بار ایجنسیز اٹھاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ, اٹھا کے قلعے میں لے گئے, ٹارچر کیا, سب کچھ کیا, بٹ میری ایک کمٹمنٹ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ. جنریشن تھی میرا خیال میں, آپ اس کی تائید کریں گے, جو کسی بھی پارٹی میں چاہے ہوں, لیکن انہوں نے جبر کو کسی نہ کسی طرح سے پوری ریزسٹنس رہی ہے 80s کے دور میں, جتنا 70s کے دور میں, 70s میں رہی, 70s میں 80s میں ایک لمبی ریزسٹنس ہوئی ہے ایشوز کے اوپر. اور اب اور اس کے بعد اب مشرف کا جب دور آتا ہے تو مجھے کانٹیکٹ کیا گیا, مجھے اٹھا کے لے جایا گیا, مجھے کہا گیا کہ بیٹھتے ہی پہلا سوال یہ تھا, جنرل صاحب نے کہا کہ الیکشن لڑ رہے ہو, میں نے کہا یس, ہماری طرف سے لڑو گے تو جیتو گے ورنہ نہیں جیتو گے. کس جنرل نے؟ مشرف, ہماری طرف سے لڑو. مقتدر قوتیں لے کے گئی مجھے, تو میں نے کہا جی نہیں, آپ جی ہم نہیں جیتنے دیں گے. میں نے کہا میں ہار کے جیتوں گا اور آپ جیت کے ہاریں گے, بٹ آئی ول ناٹ لیو مائی پارٹی. تو ہم میری 36 سالہ نوکری کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو رگ ہوا میرا الیکشن, ایک پورا 24 گھنٹے پی ٹی وی پہ چلتا رہا کہ وہ 0 ووٹ 0, جبکہ میں 73,000 ووٹ لے گیا, مگر انہوں نے کہا جی وہ کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے. وہ کوئی یہی تھا. ابھی اس الیکشن میں بھی کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کی گئیں میرے خلاف. تو یہ اداروں کو یہ ڈرٹی رول جو ہے یہ اب خدا کے لیے ختم ہو جانا چاہیے, اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ عدلیہ کو ایک پوری رولنگ دینی چاہیے, پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی ساورینٹی کا مسئلہ ہے, اور آج جتنی قباحتیں ہیں اس ملک میں, اب ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی پولیٹیشینز کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو اس کی بلیک شیٹ نکالتے ہیں, کہتے ہیں ہیئر یو آر, یہ تمہارا بلیک فیس ہے, یہ تمہارا سیاہ چہرہ ہے, یہ تم نے لوٹ مار کی ہے, یہ تم نے بددیانتی کی ہے, اب راستہ ایک ہی ہے, یہ جیل کا راستہ ہے, یہ اقتدار کا راستہ ہے. لاڑکانے چلو ورنہ کھانے چلو. میں وہ چلو میں ابھی اپنا ادھورا ساتھ نہیں, وہ دیکھیں میں کسی بھی ایشو میں وہ کہتے ہیں راستے دو ہی ہیں کہ یہ راستہ ہے یا یہ راستہ ہے. تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر اقتدار کا راستہ چوز کرتے ہیں, اس راستے کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اس میں ان کی جو پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ ہائیلی کرپٹ لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور ان کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بناتے ہیں, تاکہ ان کی جو ان کی اپنا اقدامات ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے, اس کو وہ چیلنج نہ کریں, اس کے اوپر وہ بات نہ کریں. اب آپ کے سامنے سارا کچھ اس میں, میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, میں تو لوگوں میں زیادہ رہتا ہوں, آپ کتابوں میں زیادہ رہتے ہیں. نہیں, عامریت تو گئی اور آپ نے قربانیاں بڑی دیں جمہوریت کی خاطر. جمہوریت آ گئی, آپ کی پارٹی کی حکومت آ گئی, کیا ملا؟ الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس جمہوریت میں جب یہاں چینلز آ رہے تھے, جب یہاں پر میڈیا کی آزادی ہو رہی تھی, تو شہید محترمہ سے ایسی میں نے خود سوال کیا, میں نے کہا بی بی اتنے چینل آ رہے ہیں, اتنی آزادی آ رہی ہے, یہ تو اب آپ کی حکومت کا جینا چھوڑ دیں گے, یہ تو بڑے. بی بی نے کہا کہ لک غلام عباس, یہ جتنی میڈیا کی آزادی ہوگی
یہ جتنا کریٹسزم کریں گے دا ٹائم ول کم وین دا پیپل ول ڈیسائڈ ہوز رائٹ اینڈ ہوز رانگ. یہ آنے دو لوگوں میں. تو اب میڈیا کی آزادی یہاں تک، یہ سیاسی کارکنوں کی اور صحافی کارکنوں کی، میں کہتا ہوں کہ 3 لوگوں نے جنگ لڑی ہے اس ملک میں آزادی کی. ایک صحافی کارکنوں نے، ایک سیاسی کارکنوں نے، ایک وکلاء نے. 3 طبقے ایسے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے یقیناً بلیک شیپس ہمارے اندر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. مگر یہ اگر یہ 3 طبقے نہ ہوتے تو شاید اس، اور پھر لیبر نے بھی، لیبر کا بھی ایک دور رہا. میں سوال کا اینگل میرا یہ تھا کہ آپ کی پارٹی آپ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی، قدر کیوں نہیں کر رہی آپ کی؟ دیکھیں میری بات سنیں، اقتدار کی آپ جا کے بے نظیر پہ اٹک گئے، اس کے پوسٹ بے نظیر ایرا پہ آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. بڑی وفاداری ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں اور اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ پارٹیاں ایسے کارکنوں کی قدر نہیں کرتی. ایک پارٹی، سب پارٹیاں نہیں کرتی. نہیں یہ بات نہیں ہے، پارٹی نے میری قدر کی، پارٹی نے مجھے MNA کا ٹکٹ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ہرا دیا. ہاں جی، میں ری کاؤنٹنگ میں گیا، جو ابھی تک ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری ری کاؤنٹنگ کروا دیں. تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر ری کاؤنٹنگ ہوگی تو پنڈورا باکس کھلے گا. اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، تو یہ تو پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوگا، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جعلی کاپیاں ڈالی گئی ہیں، 20-20 ہزار ووٹ ڈالا گیا ہے. کاپیاں ہم نے پکڑی، ہم نے پکڑ کے الیکشن کمیشن کو دی کہ یہ کاپیاں ہیں جو ڈالی گئی. اب ایسے الیکشن کمیشن سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایوولوشنری پروسیس کے ساتھ ایک ارتقائی عمل ہے آزادی کی طرف، ایک ارتقائی عمل ہے انصاف کی طرف، ایک ابتدائی عمل ہے سیاسی جمہوری اداروں کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے منظم ہونے کی طرف. یقیناً لوگوں کے بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں جی آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں نہیں ہو رہا. مگر ابھی جمہوری ادارے بڑے نابالغ ہیں، ابھی نوولد ہیں، ابھی جمہوری ادارے اس سطح تک نہیں پہنچے. اور یہ انتہائی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیا گیا. اگر آپ فیئر انتخابات کروائیں، اگر فیئر انتخابات میں جینون پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو وہ سوال بھی کرے گا، وہ لڑے گا بھی، وہ بات بھی کرے گا، وہ اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کرے گا. اور اگر آپ جینون سیاسی کارکن کو آگے آنے ہی نہیں دیں گے فار یور اون انٹرسٹ، فار اسٹیبلشمنٹ اون انٹرسٹ، فار دیئر اون ڈیزائنز، تو پھر اس میں اسی قسم کے جمہوری ادارے بنیں گے اور اسی قسم کی جمہوریت سے آپ کی توقعات ہوں گی. میں دل تو کرتا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس بالکل چونکہ کم ہوتا ہے، جس میں ماشاءاللہ آپ نے بہت ایک کھل کے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ جیسے کارکن، سیاسی کارکن اور کوئی دوسرے لوگوں کا جن کا ذکر کیا کہ قانون کی علمبرداری قائم رکھنے والے وکیل اور وہ صحافی کارکنوں کا لفظ آپ نے خاص طور پر استعمال کیا، ڈٹ جائیں اور معاشرے میں تبدیلی آئے. یقیناً میں سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے جو ریکانسیلیشن کا جو رول دیا ہے پاکستان کے موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں اور بیسٹ ہے نا، یہ آپ کو ضرور کہنا چاہیے. واقعی بیسٹ رول ہے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.